अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تبارك وتعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك وعليك. كل الناس يغدو فبائع النفس إما موبقها أو معتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں، مائیں بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نوجوان ایک بیماری سے سابقہ پڑھ کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلا گیا. تعزیتی مجلس میں اللہ کے مقدس گھر میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا. میرے بزرگوں، یہ جگہ بہت مقدس ہے، اس لیے کہ نام تو چمپا پھلیا مسجد کا ایریے کی وجہ سے ہے. اس کو مرکز کہا جاتا ہے. عربی میں رکز کا معنی کسی چیز کو زمین میں گاڑ دینا. دعوت اور تبلیغ کے دنیا میں مراکز ہیں. دنیا بھر کی فکریں ایک جگہ جمع ہو کر
اصلاح بین الناس کی، توحید کی، رسالت کی، علم ذکر کی، اکرام کی جو محنت کی جاتی ہے ایک جگہ جمع ہو کر، تو ساری توجہات کو مرکوز کیا جاتا ہے، ایک جگہ پر گھاڑا جاتا ہے۔ جہاں ایسی مقدس جگہیں ہوتی ہے وہاں اللہ کے نیک بندے تشریف لاتے ہیں، یہاں تہجدیں ہوتی ہے، یہاں سپہر کے اندر لوگوں کا اٹھنا ہوتا ہے، یہاں فرائض کے علاوہ اشراق، چاش، اوابین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان جگہوں میں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، انسان کی غلط زندگی سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جیسے دینی مدرسوں میں ایک وہ بچہ جو زیرو ہے، کوئی صلاحیت نہیں، ایک الف کا تلفظ بھی نہیں کر سکتا ہے، پڑھے لکھے سب بچے نہیں آتے ہیں، ان پڑھ، نہ ماں باپ نہ پریوار پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ، نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی جستجو ہے، نہ کوئی فکر ہے۔ مدرسہ کھل گیا لیکن ایک والی بھی فون کرنے کے لیے تیار نہیں، تاریخ دے دی، اس کے باوجود بھی حاضر کرنے کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں، اور اطلاع کرنے پر ایما شو بگڑی گئی، ایک بے دی آم تیم تھئی جائے۔ یہ آج امت کا اپنے مراکز کے ساتھ، اپنی تعلیم گاہوں کے ساتھ یہ رواج ہو چکا ہے، چاہے وہ تربیت کے لیے مدرسہ ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو۔ رسمیت ہے لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کل کے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا، سچر سمیتی ہندوستان میں ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ یہ ہے، امت میں 97% 97% مسلمانوں کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، 3% مدرسے میں آتے ہیں۔ ہم 35 کروڑ بھارت میں مسلمان ہیں اور ورلڈ میں 2 ارب سے 2.5 ارب مسلمان ہیں، 200 کروڑ اوپر 250 کروڑ مسلمان ہیں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 36 لاکھ مسجدیں ہیں، دنیا میں 36 لاکھ مساجد ہیں۔ انڈونیشیا میں سب سے زیادہ تقریباً 16 لاکھ، یہ دوسرا نمبر پورے ورلڈ میں بھارت کا ہے۔ ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے، ایک کام ہے۔ بھارت کثرت مساجد کا ورلڈ میں 2 نمبر کا دیش ہے، اتنی مسجدیں دنیا میں انڈونیشیا کے بعد کسی دیش میں نہیں، اتنی مسجدیں۔ 97% اسکول میں بچے، 3% مدرسے میں۔ یہ امت کا اپنے مذہبی کتاب کے ساتھ سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر میں اپنی معرفت کا علم سکھایا، مدرسے سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، دعوت سے خدا سمجھ میں آتا ہے، خانقاہ سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یہ مری مرائی محنتیں ہیں، ساری محنتیں مر چکی ہیں، نہ اس میں شباب ہے، نہ اس میں قوت ہے، نہ اس میں طاقت۔ رسمیت ہے، داخلہ طریقے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں کام میں لگے ہوئے، ہماری مسجد کی ہفتہ واری گشت میں تعداد دیکھو، کل آبادی کے اعتبار سے وہی ان من میں 3.5، اس میں کوئی چینج نہیں آتا ہے۔ تمام تحریکیں اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، امت کا 97% طبقہ دنیا سیکھنے میں لگا ہوا ہے، اور امت کا 3% طبقہ اللہ سے حاصل شدہ
اللہ سے حاصل کیے ہوئے علم کے حصول میں مدارس میں مصروف. ان 3% میں محنت کرتے 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 ایک صفر جو طالب علم مدرسے میں آیا، اس پر کوشش کرتے 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 5 سال 7 سال میں الف با سے شروع کر کے کہیں وہ حافظ قرآن بنا، کہیں وہ دین کا داعی یعنی وہ عالم دین بنا. ایک نظام ہے، ایک کام ہے. پھر بھی امت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 3% جو مدرسے میں ہے نا، اس کو بھی فرضیات بڑھاؤ. 97 تو بڑھتے ہیں، ان کو بھی بڑھاؤ. لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کے یہ بات کہی جاتی ہے، ایک طرف 97% امت کا، مسلمانوں کا جو طبقہ دین کے بجائے دنیا حاصل کرنے میں لگا ہے، اسکول کی تعلیم کے حصول میں لگا ہے. جس دن بھارت میں وہ 97% طبقہ دین سیکھنے میں مشغول ہو جائے گا اور 3% دنیا سیکھنے میں مشغول ہو جائے گا، اس وقت بھارت میں اسلام کا راج ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے. یہ تو ایک عالم کہتا ہے. ایک انگریز انگلینڈ میں جمعہ کے دن مسجد بھرچک دیکھی، نیچے اوپر دائیں بائیں ٹریفک جام. ایسی مسجد کا کوئی کھانچا کھونا بھی خالی نہیں. پھر کہا کہ اسلام میں نمازیں کتنی ہیں؟ کہا روزانہ کی 5، ہفتے کی 1 جمعہ کی، باقی روزانہ کی 5 فرض، علاوہ نفل 4، تہجد اشراق چاشت اوابین. لیکن 5 فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء. آج جمعے کا دن ہے، یہ ٹریفک اس لیے. کہاں فجر کی نماز میں 1 صف 1.5 صف 2 صف. کہ جس دن تمہاری جمعے کی نماز فجر کی نماز جمعے کی نماز کی صورت میں بدل جائے گی، یعنی جو سنکھیا جمعہ میں ہے وہ سنکھیا فجر میں ہو جائے گی، اس وقت ہم مالک کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں اسلام کا راج ہو جائے گا. پورے ورلڈ میں اسلام کا راج ہو جائے گا. ان 2 دعووں کو سمجھنا ہے. کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید. میں نے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہیں جو کل عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دین کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر انسان تھا نہیں، پیدا کیے. انسان سے پہلے 2000 برس پہلے اللہ نے جنات پیدا کر دیے تھے. گویا کہ کائنات میں 2 مکلف مخلوق میں انسان کے مقابلے میں جنات پہلے ہیں، اور 2000 برس پہلے وہ دنیا میں آ چکے. 2000 برس پہلے. جناتوں کے 2000 برس کے بعد انسان آئے. 2 مخلوق مکلف ہیں، ایک انسان اور ایک جنات. مکلف کا مطلب یہ ہے ان دونوں کے اعمال سے ججمنٹ دنیا میں بھی لیا جاتا ہے اور ان دونوں کے اعمال کا ججمنٹ آخرت میں بھی لیا جائے گا. انسان تھا نہیں، اللہ کے پیدا کرنے پر پیدا ہو گیا، اور انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے. انسان کو دنیا میں آنے کے بعد آدم کی وجہ سے آدمی کہا گیا. اگر آدم علیہ السلام کا دوسرا نام ہوتا تو انسان کو اس نام سے یاد کر کے آدمی کے نام سے یاد نہ کرتے. دنیا میں سب اللہ کے بندے اور سب آدمی ہیں، یعنی مانو جات ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا عالم رکھا دنیا. دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں اس کے بعد آنے والے عالم آخرت کی تیاری کے لیے اس کو مختصر وقت دیا.
عالم حقیقت میں دو ہی ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ عالم دنیا میں مختصر زندگی ہے، کسی کو بچپنا، کسی کو جوانی، کسی کو ادھیڑ عمر اور کسی کو بڑھاپا۔ اس مختصر سی عمر میں انسان بچپنے میں غیر مکلف ہے، بچے پر کوئی بھی شریعت کا حکم نافذ نہیں جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے۔ انسانوں میں مرد 15 سال میں عمر کے اعتبار سے لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی 12 سال میں بالغ ہوتی ہے عمر کے اعتبار سے۔ بلاغت کی دونوں میں علامتیں جدا ہے، البتہ عمر کا دونوں میں توافق ہے۔ لڑکی 12 سال میں بالغ ہوگی، لڑکا 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے گی۔ اگر تندرست ہیں، طاقتور ہیں، جسمانی قوہ مضبوط ہیں تو کبھی احتلام کے ذریعے سے لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، ناک کے بال آ جانے سے لڑکا بالغ شمار ہو جاتا ہے۔ لڑکی میں تندرست ہے، توانا ہے، 12 سال سے پہلے 9 سال میں بھی ماہواری آنے کی صورت میں وہ بالغہ ہو جاتی ہے، قدر فرق ہے۔ اب یہ بالغ بننے کے بعد سے لے کر شریعت کے احکام کا مکلف بن گیا، نماز اس پر فرض ہو گئی، رمضان آنے پر روزہ اس پر فرض ہو گیا، اس کا پرسنل مال ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی، زندگی میں ایک مرتبہ حج اس پر فرض ہو گئی۔ ہمارے یہاں بچے بچپن سے بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ اس میں احتیاط نہیں کرتے، کچھ گفٹ کی رقم بچوں کو بچپن میں آتی ہے، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ بچوں کی رقم ماں باپ استعمال نہیں کر سکتے، اگر دینے والے نے بچوں کو دیا ہے تو وہ بچوں کی رقم ہے، یہ نابالغ کا مال کھانا حرام ہے۔ اولاد ہونے کی صورت میں بھی یہ نابالغ بچے یہ ماں باپ کے تابع ہیں، ماں باپ کی کفالت میں ہیں، لیکن ان بچوں کا پرسنل کوئی مال ہے تو اس مال کو ماں باپ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے یہاں چھٹی کا رواج تھا، داخلہ طریقے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چھٹی دینا، ایک مثال ہے، داخلہ طریقے، بچہ پیدا ہوا، رشتہ دار 50-100 روپے دیتے ہیں، یوں کرتے 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 بچے بالغ ہونے تک اگر ماں باپ ان کا مال محفوظ کرے تو یہ اچھی خاصی رقم کے مالک بن جاتے ہیں، اچھی خاصی رقم کی۔ اگر ماں باپ ان رقم کو استعمال کرتے ہیں یہ خیانت ہے، اس لیے کہ دینے والے نے بچے کو گفٹ کیا ہے، یہ بالغ ہونے تک اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور بالغ ہونے کے بعد قرآن نے ترتیب بتائی ہے، اگر اس میں تمیز کی صلاحیت پیدا ہو گئی نفع نقصان کے درمیان میں تو یتیم بچہ بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں کہلاتا ہے، جس میں تمیز کی صلاحیت ہو گئی اب اس کا مال اس کو حوالے کر سکتے ہیں جبکہ وہ ویرفاوے نہیں، اور اگر اس میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو ماں باپ اس کے مال کے مالک رہیں گے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے احکام تکلیفیہ سے مکلف کر دیا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلے توحید کے بعد نماز فرض ہو جائے گی۔ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے خدا مانگتے ہیں اور 22 گھنٹے اس مکلف انسان کو دیے ہیں۔ ایک طرف 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے ہیں اور ایک طرف 22 گھنٹے ہیں، پھر بھی انسان یوں کہے کہ بدھی بات برابر چھے پر مارا سی پوچھا تو نہ تھی، یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ 22 گھنٹے ایک طرف ہیں، 2 گھنٹے ایک طرف ہے۔ اللہ 22 تمہیں دیتا ہے، 2 مانگتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اس بات کے نشاندہی کے لیے کہ میرا کوئی ہے جو میرے منہ میں میٹھے پانی کا نظام کرتا ہے، میرا کوئی ہے جو میرے کانوں سے سننے کی طاقت دیتا ہے، میرا کوئی ہے جو میری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، میرا کوئی ہے
جو میرے منہ سے غذا کھانے کی طاقت دیتا ہے، یہاں 4 رگیں لگی ہوئی ہیں، 4 نالیاں لگی ہوئی ہیں، روزی کی الگ ہیں، ہوا کی الگ ہیں، سانس کی الگ ہیں، پانی کی الگ ہیں۔ اللہ اپنی کمال قدرت سے انسان کا اولاد منہ میں لقمہ ڈال دیتی ہے۔ قسم خدا تعالیٰ کی، ہمارے استاد نے مرکان کے سبق میں فرمایا تھا، آج بھی وہ استاد موجود ہیں، اگر یہ اندر کا نقشہ کسی انسان کو کسی چیز کے ذریعے سے آشکارا کر دیا جائے اور بتا دیا جائے تو کبھی بھی انسان کے اولاد اپنے منہ میں لقمہ نہ رکھے، ڈر محسوس کرے، اندر ڈال دوں گا، کہیں ہوا کی نلکی میں چلا جائے گا، کہیں پانی کی نلکی میں اناج چلا جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ یہ نظام چلاتا ہے۔ اندر جانے کے بعد خدا نے فلٹر کے نظام چلائے ہیں، ایک طرف فضلات ہیں جو گندگی کی صورت میں باہر نکلتا ہے، ایک طرف خون کو جو ضرورت ہے اتنا بلڈ اندر بنتا ہے، آکسیجن کی جتنی ضرورت ہے اندر میں آکسیجن بنتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے ان مسائل کو قرآن میں 1000 آیتوں میں سمجھایا ہے۔ ان مسائل کو اللہ نے قرآن میں 1000 آیتوں میں سمجھایا ہے۔ اب یہ بندہ احکام تکلیفیہ کا مکلف ہے، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے اللہ کے، سال کے 12 مہینے میں 11 مہینے انسان کو روزے پر کوئی پابندی نہیں دی گئی، البتہ 12 مہینے میں 1 مہینہ اللہ کا، اب 365 دن میں سے اللہ کے دن صرف 30 ہے، 365 دن میں سے اللہ کے دن صرف 30 ہے، اب 335 دن انسان کے ہیں۔ اب کوئی انسان یوں کہے کہ 365 میرے اور 35 بھی اللہ کے نہیں، تو یہ عالم دنیا ہے، یہاں سے منتقل ہونے کے بعد یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، یہاں کام کا ٹائم ہے اور وہاں جانے کے بعد بدلے کا ٹائم ہے۔ مانڈوی ڈالی تھی، 4 مہینے ہو گئے، منوں کے حساب سے، اب ٹنوں کے حساب سے کھیت میں سے نکلے گی، لیکن کسی نے سستی کی، کاہلی کی اور محنت نہیں کی، اس کے کھیت میں بھی بارش برسی اور اس کے کھیت کے اندر گھاس ہوگا اور اس کے کھیت میں کانٹے ہوں گے، اور یہ 4 مہینے کے بعد پڑوس کا کھیت ٹنوں کے حساب سے جب مانڈوی لے کر آئے اور یہ بھی جاوے وہاں، چلو میں بھی جاؤں میرے کھیت میں ٹنوں کے حساب سے مانڈوی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بے عقلی کی بات ہے، جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بویا کچھ ہے اور کانٹے کچھ۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ یہ پہلا عالم ہے، عالم دنیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، انسان اور جنات، یہ دونوں مکلف ہیں۔ جتنے احکام انسانوں کے ساتھ ہیں اتنے ہی احکام جناتوں کے ساتھ ہیں۔ یہاں سال میں 1 مرتبہ 40 حصوں میں سے 39 اپنے پاس رکھو، 1 حصہ اللہ کو دو، یعنی 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ اب 40 میں سے 39 ایک طرف کرو، ایک طرف کرو۔ اب اگر کوئی انسان 40 سے 40 رکھ لے اور کہا میرے کمائے ہوئے مال میں کسی کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، تو وہ انسان کی سوچ غلط ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا سرمایہ ہے۔ مالک اللہ ہے، متصرف انسان ہے۔ اللہ مالک ہے، متصرف انسان ہے۔ ہم صرف ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، ملکیت اللہ کی ہے۔ آسمان کے پانی سے پیداوار ہوئی، اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ کنویں کے پانی کی سینچائی سے پیداوار ہوئی، اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ لیکن چونکہ ہندوستان کی زمین عشری اور خراجی ہونے میں مختلف ہی ہے، اس لیے ان مسائل کو لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ 3 چیزیں ہوئی، نماز ہو گئے، روزہ اور زکوٰۃ۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ۔ ہم 5 نمازوں میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں،
قبلہ ہماری مسجد میں نہیں ہے، سمتی قبلہ ہے۔ مانگرول میں 102 مساجد ہے، 102 مسجدوں میں سے کسی مسجد میں قبلہ نہیں ہے، سمتی قبلہ ہے۔ ہمارے ہندوستان کا کعبہ اور قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، لہذا ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب زندگی بھر نماز پڑھی، اللہ نے مال دیا، کچھ جمع کیا، یہ آنکھیں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے تڑپتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کا دیدار اس کو فرض کیا۔ ایک انسان کسی کی محبت میں فریفتہ ہوتا ہے، جب تک اس سے ملاقات نہیں ہوتی ہے کوشش کرتا ہے، لگا رہتا ہے، اپنا سب کچھ اس پر قربان کرتا ہے، لٹاتا ہے، پھر وہ محنت یہ کرتا ہے کہ اپنے محبوب کا میں دیدار کروں۔ اللہ کے گھر کے دیدار کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور یہ فریضہ زندگی میں ایک مرتبہ رکھا۔ دنیا دارالعمل ہے، بہت آسان ہے اسلام پر چلنا۔ توحید ہر وقت ضروری ہے، ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کا استحضار انسان کے دماغ سے نکل گیا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے نمبر میں عقیدہ اور اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر یہ دنیا دارالتکلیف ہے، یہاں کڑوے کھٹے میٹھے حالات آئیں گے، ہمیشہ خوشحالی نہیں رہے گی، انسان پر پریشانی آئے گی۔ انہی دنیا کی زندگی میں انسان ہمیشہ عیش کی زندگی نہیں ہوتی، یہاں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، یہاں عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، یہاں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، یہاں بچپنا ہے تو جوانی بھی ہے، اور جوانی کے بعد انسان کے لیے بڑھاپا بھی ہے۔ انسان ایک لمیٹڈ عمر لے کر آتا ہے، جب لمیٹڈ عمر اس کی پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے، اور اللہ کے بلاوے کو یعنی موت اور ما بعد الموت کو قرآن نے 1000 آیتوں میں سمجھایا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ بہت عجیب انداز سے قرآن نے بیان کیے، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہاری ملاقات کرے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہاری ملاقات کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر غیب اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، انسان کی زندگی کے سارے کاموں سے اللہ انسان کو باخبر کرے گا۔ یہی ایک آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے ان سارے کاموں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بالغ ہونے کے بعد داہنے کندھے پر نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکیوں کا رجسٹر تیار کرتا ہے، بائیں کندھے پر بیٹھ کر برائیوں کا لکھنے والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، نیکی کر لینے کے بعد جگہ اور انسان کی حالت دیکھ کر نیکی لکھی جاتی ہے۔ جنرل ارادے پر 1، کر لینے پر 10، یہی نیکی کعبۃ اللہ میں مکہ میں کی 1,00,000، یہی نیکی مسجد نبوی میں کی 50,000۔ کل جمعہ گزری، ہم نے یہاں جمعہ پڑھی 25 جمعہ لکھی گئی، ہم نے یہی جمعہ جامع مسجد میں پڑھی 500 جمعہ لکھی گئی۔ اب تک ہم پڑھتے رہے لیکن کبھی خیال پیدا ہوا یہی جمعہ محلے کی مسجد میں پڑھی، جمعہ ہو گئی، فضیلت میں فرق پڑتا ہے۔ وہ مسجد جس کو مسجد جامع کہتے ہیں وہاں ایک جمعہ 500 جمعے کے برابر ہے، اور وہ مسجد جو محلے کی مسجد ہے وہاں جماعت کی نماز 25 سے 27 نماز کا ثواب رکھتی ہے۔ اب اگر جمعہ کے دن
یہ خیال پیدا ہوا کہ مولوی صاحب سے میں نے سنا تھا وہاں 500 جمعہ ہیں، یہاں 25 جمعہ ہیں، تو چلو یہ فضیلت سن کر کے وہاں چلا گیا اور وہاں جمعہ ادا کی۔ اس وقت تک یہ آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ ایمان کی حلاوت اپنے منہ کے اندر چکھ نہ لے۔ اس وقت تک یہ آدمی نہیں مرے گا جب تک کہ ایمان کی مٹھاس چکھ نہ لے۔ اللہ کے وعدے پر نکلا ہے۔ اب آپ اور ہم یہ سوچیں کہ بڑی ایمان میں بھی مٹھاس ہوتی ہے، حقیقت میں ایمان میں مٹھاس ہوتی ہے۔ کھان میٹھا ہے، شہد میٹھا ہے، ایلوا کڑوا ہے، نمک کھارا ہے، اسی طرح ایمان میں بھی حلاوت ہے، ایمان میں مٹھاس ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ فرض نماز کے ادا کر لینے کے بعد دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، چلو اللہ کا فریضہ ادا ہو گیا، یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ اور موت کے وقت اللہ کی طرف سے یہ تمغہ اس کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی، ایک داخلہ دے دیا۔ عالم دنیا سے انسان عالم آخرت کی طرف منتقل ہونے والا ہے۔ انسان کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیں گے۔ کسی جگہ قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تمہیں آ کر کے پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو لیکن وہاں موت آئے گی۔ ایک جگہ قرآن نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب موت کا مزہ کیا ہے؟ موت میں بھی ایک ذائقہ ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ذائقہ ہوتا ہے۔ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر کھڑے ہوئے، قم بإذن اللہ، حکم فرمایا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء اور رسولوں میں آقا سے پہلے سب سے آخری پیغمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر آقا تک 569 سال ایسے گزرے جس میں کوئی نبی و رسول نہیں۔ 569 سال ایسے گزرے ہیں جس میں کوئی نبی اور رسول نہیں۔ نبی اور رسول کے نہ ہونے کے نتیجے میں پوری انسانیت جانوروں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ انسانیت نبوت کی محنت سے باقی رہتی ہے۔ اب نبی تو دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا۔ دعوت نبوت کی محنت ہے، مدرسے نبوت کی محنت ہے، خانقاہیں نبوت کی محنت ہے۔ اسی لیے میں نے کہا 97 اور 3% کا فرق، ان 3 راہوں میں نبوت کی محنت۔ اور جب بھی دنیا ان چیزوں سے خالی رہی تو انسان جانور بن گیا۔ کیسے؟ جب آقا مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی مکہ کی دھرتی میں جو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کوہستان، مکہ کا تعارف کوہستان سے کرتے ہیں اور مدینہ کا تعارف نخلستان سے کرتے ہیں۔ مدینہ میں کھجور کے باغات ہیں اور مکے کے اندر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ یہ تو پہاڑوں کو کاٹ کر کے اب مکانات بنائے گئے، ورنہ پہلے زمانے میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور آج بھی دور دور پہاڑ موجود ہیں۔ تو مکہ مکرمہ یہ کوہستان ہے، مدینہ منورہ یہ نخلستان ہے۔ اسی مکے کی دھرتی میں بیٹی کو زمین میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ جس عرب کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس کو باپ زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا، باپ زمین میں زندہ دفن کر دے۔ اولاد میں 4 بیٹے ہیں، گھر کا گزران نہیں ہوتا ہے، باپ جس کو چاہتا تھا مار ڈالتا تھا اور جس کو چاہتا تھا زندہ رکھتا تھا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم ان قتلہم کان خطئا کبیرا۔
یہ دلوں کی سختی کا حال تھا. لڑائی جھگڑا ان میں عام تھا. 100 برس، 200 برس، 250 برس ایک ضد پر بات اڑ جاتی تھی اور جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے. اور ضد بھی معمولی، کسی کے اونٹ کو کسی نے باری میں پہلے پانی پلا دیا، باری دوسری کی تھی اور اس سے آگے اپنا جانور پلا دیا. اتنی سی مختصر سی بات میں یہ لڑائیاں. شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو شراب ان کے حلق میں ٹپکائی جاتی تھی اور جس کے پاس جتنی جونی شراب اتنا وہ مالدار شمار کیا جاتا تھا. ان پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. کبھی روم چھاپا مارے، کبھی فارس چھاپا مارے. یہ لوگ بکریوں کی اور اونٹوں کی لنڈیوں میں کھیلتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بیدل سے کھیلتے تھے. ہم نے بھی کھیلا ہے، آپ نے بھی کھیلا ہے. بیدل سے کھیلتے تھے. وہ اچھا ٹائم تھا موبائل سے کھیلنے کے بجائے. میں تو آج بھی لڑکوں سے کہتا ہوں کہ پھر سے وہ کاغذ کی اسٹمبر بنا کر کے تغارے میں پھرو، یہ اچھا ہے موبائل کھیلنے کے بجائے. اپنے گھروں میں بچوں کو اس طرح تیار کرو، کم سے کم اتنی سائنس تو بچہ سیکھتا تھا کہ اس طرح کی ہوڑی بن کر کے بکریے میں پانی بھر کر کے اس کو گھمانے کا. وہ ٹائم اچھا تھا. وہ ٹائم اچھا تھا جب گارے کے رمکڑے بچے بناتے تھے. پھر سے اپنی اولاد کو پچھلی والی زندگی کی طرف دھکیلو موبائل کے مقابلے میں. موبائل میں کچھ بھی ننگی ناچ اور ننگی تصویریں نہ دیکھے، لیکن اس کی جو کرن ہے نا، کرن وہ انتہائی خطرناک بیماریاں لاتی ہے، جس میں کینسر ہے، جس میں لقوہ ہے، جس میں ٹی بی ہے، جس میں بہت ہی مہلک بیماریاں ہیں. پہلے زمانے میں جب ایکس رے نہیں تھا تو کانچ میں ڈاکٹر دیکھتا تھا اور وہ کالا کوٹ چمڑے کا پہنتا تھا اور اس وقت کانچ میں دیکھنے کے 50 روپے تھے. میرے زمانہ فراغت کے بعد جب میں نے کام شروع کیا تو میرے بائیں پسلی متاثر اور اس میں ٹی بی کی بیماری مجھے ہو گئی. ایک ڈاکٹر نے میرا علاج 3 سال کیا. 60 انجیکشن میں نے لیے تھے اس زمانے میں. تو وہ بہت ماہر تجربہ کار ڈاکٹر خالی 50 روپے میں کانچ میں دیکھتا تھا. اتنا مہان ڈاکٹر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. اور وہ ڈاکٹر اتنا مالدار بھی، لیکن اس نے ایکس رے مشین نہیں بسایا تھا. وہ ڈاکٹر ناناوٹی تھا، ایم ڈی تھا. اور ایم ڈی کے نام سے جوناگڑھ میں ایک ڈاکٹر پہچانا جاتا تھا، ایم ڈی ناناوتی نے کوروڑیا. اس ڈاکٹر نے ایکس رے مشین نہیں بسایا تھا. اور ایک مرتبہ مجھے کہا کہ ایکس رے مشین ہم کانچ میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ دونوں کی کرنوں میں جو تفاوت ہے اور اس کی سائیڈ ایفیکٹ جو مریض کو، دردی کو ہوتی ہے. آج تو کون ڈاکٹر مریض کی سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھتا ہے؟ چیرو کانٹوں نے پیسے بناؤ، چیرو کانٹوں نے پیسے بناؤ. اب تو یہی سسٹم ہو چکی ہے، کس کا رونا رویا جائے. سائنس، ٹیکنالوجی اس کی بہت بومیں پڑتی ہیں، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک ٹائم تھا عرب کیا کرتے تھے؟ بکریوں کی لنڈیاں جمع کرتے تھے، اونٹوں کی مینگنیاں جمع کرتے تھے. آپ اتہاس پڑھو عرب کا تو پتہ چلے گا. یہ تو پیٹرول کی برکت سے چمکتے دمکتے ہو گئے، ورنہ ان کو پوچھتا کون تھا؟ ان کی قسمت میں پانی بھی نہیں تھا، پانی عرب میں ہوتا ہی نہیں تھا. یہ تو پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے ولادت باسعادت اس مقدس شہر میں کر دی. یہ اللہ کا قانون ہے. جب بھی کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ برابر ادا کرتی رہتی ہے، وہ نعمت برابر اس کو حاصل رہتی ہے. اور جب بھی کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتی ہے، اللہ اس سے وہ نعمت چھینتا ہے. آج پھر سے عربستان سے پیٹرول چھینا جا رہا ہے، اور وہ اس طور پر کہ الیکٹرانک اتنی ترقی پر ہے کہ 2030 کے بعد دنیا میں پیٹرول کا نام باقی نہیں رہے گا. پوری الیکٹرانک سٹیاں ہو گئی. ایسے ورلڈ میں شہر بن چکے ہیں جو پورے الیکٹرانک ہیں، اور جہاں پیٹرول نام کا بھی استعمال نہیں ہوتا.
اور دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کا یہ دعویٰ ہے کہ 2030 کے بعد ہماری کنٹری میں پیٹرول کو اندر الاؤ نہیں ہوگا۔ ایسے دیش بن رہے ہیں دنیا میں، تو پھر پیٹرول پر ناز کرنے والی قوم وہ کہاں جائے گی؟ اسی قوم نے الیکٹرانک سٹیاں بنا لی ہے، بلکہ الیکٹرانک ایسی کنٹری بنا لی ہے اسی قوم نے، اس لیے کہ وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کا لمبا بھوشیہ نہیں ہے، اب الیکٹرانک دور آئے گا۔ یہ سب قرآن میں ہے، اور یہ سب قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ سارے مثالیں کافی ہیں۔ تو وہ عرب کا یہ دستور تھا، شرابیں حلق میں ٹپکاتے تھے، لڑائیاں ان کی اخلاقی گراوٹ خطرناک درجے کی تھی، دلوں کی سختی خطرناک درجے کی تھی، ان پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کو جہلائے عرب کہتے تھے، اور جاہل یہ گالی ہے، جاہل کسی کو کہہ دینا یہ گالی ہے، ان کو جہلائے عرب کہا جاتا تھا، اور اس قوم کو جاہلیت کا زمانے سے اس زمانے کو یاد کیا جاتا تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عرب میں مبعوث فرمایا، پیدا بھی فرمایا اور مبعوث بھی فرمایا، اور اس کے نتیجے میں عرب کی کائنات، عرب کی کایا بدل گئی، اور عرب کی قوم چمکتی دمکتی قوم ہو گئی۔ خیر، اس پر بات چل رہی تھی، آپ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اسی مکہ مکرمہ میں اللہ کا مقدس گھر کعبۃ اللہ ہے، جس کی طرف نماز میں 5 ٹائم رخ کیا جاتا ہے، بڑا بابرکت شہر ہے، وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوا کرتی ہے، چاہے وہ حدود حرم کی ہو یا حد حرم کے باہر کی ہو۔ انسان احکام تکلیفیہ کا مکلف ہے۔ 569 سال میں کائنات میں انسانیت ختم ہو چکی، وحشیت اور بربریت کا دور دورہ ہو گیا۔ پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ کیسی محنت؟ جو جان کے دشمن تھے وہ دوستی میں بدل گئے، جو پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے وہ دوسروں کی اولاد کے لیے جان دینے والے بن چکے۔ وہی عرب جو معمولی بات میں لڑائی کرا کرتے تھے، اب لڑائیوں کا سلسلہ ان کے اندر بند ہو چکا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے کائنات کی بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راہ پر لگا دیا؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ آپ احکامات لے کر آئے، مکمل شریعت لے کر کے آئے، مکمل دین لے کر کے آئے، اور آپ کا دین رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اب انسان کو مختصر سی زندگی دی گئی، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، 100۔ اس کے بعد انسان اپنی اس حیات مستعار کو ختم کر کے آخرت کا سفر کرتا ہے، اور آخرت کا سفر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جانا ہے، درمیان میں ایک اسٹیشن آئے گا، اس اسٹیشن کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ انسان چاہے لمبی زمانے میں بیماری برداشت کرے، بعض بوڑھے جلدی مرتے نہیں، بعض بیمار جلدی مرتے نہیں، خدمت والے دلالت حال سے عاجز ہو چکے ہیں، بڑھاپا مستقل پریشانیوں کا پیش خیمہ ہے۔ یہ تو جوانوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جوان جب اس عمر میں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ رکوع سے اٹھنا بھاری، سجدے سے اٹھنا بھاری، معذوری کے زمانے میں انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے انسان خود سمجھتا ہے۔ پہلے میں دن میں 4 مرتبہ سیدھو کر جاتا آتا تھا، اب 1 مرتبہ میں بھی منہ میں پھیڑے آ جاتے ہیں بائک پر۔ میں نے اندازہ کیا تھا ایک وقت اب 1 سال میں تقریباً میں 15 سے 20 ہزار کلومیٹر بائک چلاتا تھا، اور میرے تخمینے میں ہر 2 سال میں اسکوٹر بدلتا تھا۔ میں نے تقریباً 22 سال میں سے 18 سال بائک پر ٹریولنگ کی،
یہاں پڑھایا، پھر آیا زیارت میں، پھر گیا مدرسے، پھر واپس آیا. اس طرح کے سفر ہوتے تھے. لیکن جب انسان کی معذوری ہوتی ہے، آنکھ میں عذر، پیر میں عذر، قوا میں عذر، انسان کا جسم کمزور پڑتا ہے. بڑھاپا مستقل بہت بڑی تکلیف کا پیش خیمہ ہے، اور بڑھاپے میں انسان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ 2-3 بچوں کا باپ لمبی بیماری سہ کر جوار رحمت خداوندی میں چلا گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آ گئی، ایسا بڑھاپا جو آدمی کو عاجز کر دے، اس بڑھاپے سے پیغمبر نے پناہ مانگی. تندرستی کے زمانے میں چلتا پھرتا آدمی اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ انسان بہتر ہوتا ہے. موت کا ایک گھونٹ ہے جو انسان کو پینا ہے، موت کا ایک مزہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہوئے، قم بإذن اللہ، مردہ باہر آیا. 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خیریت پوچھی، طبیعت پوچھی. کہا بہت خیریت سے ہو. 14ویں رات کے چاند کی طرح جس کا چہرہ چمکتا ہو، بڑی اس کو کیا تکلیف. لیکن اے نبی، یہ وقت جب آپ نے پوچھا ہے تو ایک بات بتاؤں، میری موت کو آج سے 500 سال گزر چکے. جس وقت فرشتے نے میری روح قبض کی تھی اس وقت آج 500 سال گزر چکے ہیں. لیکن اللہ کی قسم، اس موت کی کڑواہٹ کا اثر ابھی تک میرے منہ میں سے گیا نہیں. 500 برس. اسی کو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور وہ مزہ کیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت معجزے دیے گئے تھے. وہ پرندے کی شکل مٹی سے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ہوا میں اڑتا ہو جاتا تھا. لا علاج اور مایوس العلاج پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ اچھا ہو جاتا تھا. اندھے آدمی پر ہاتھ پھیر دے، وہ دیکھتا ہو جاتا تھا. کوڑی اور برس اور جزامی پر ہاتھ پھیر دے تو اس کو اچھی جلد نصیب ہو جاتی تھی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہم اور آپ جب اپنی زندگی کا وقت پورا کر چکیں گے، اس وقت ملک الموت آئے گا. اللہ کی طرف سے وقت لکھا ہوا ہے. جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے، جب جان پڑی تھی، اس وقت 4 چیزیں لکھ دی گئی تھی: انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کی سعادت، انسان کی شقاوت اور انسان کی روزی. 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں جان پڑنے کے ساتھ لکھ دی جاتی ہیں. زندگی بھی لکھی جاتی ہے، موت بھی لکھی جاتی ہے، سعادت اور شقاوت بھی لکھی جاتی ہے، اور انسان کی روزی بھی لکھی جاتی ہے. رزق مقدر کے درجے کا ملتا ہے. محنت انسان اسباب کے درجے میں کرتا ہے. اسباب دارالاسباب میں آدمی اختیار کرے گا، لیکن حقیقت میں فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے. جب ملک الموت آتا ہے انسان کے پاس، 70,000 فرشتوں کا جھمیلا لے کر آتا ہے، یعنی 70,000 فرشتے. اگر جنتی ہیں تو جنتی کفن ساتھ میں ہے، اور جہنمی ہیں تو جہنمی کفن ساتھ میں ہے. اور اس کی ہیئت حدیث میں بڑی عجیب بیان کی ہے. انسان سے روح نکالتا ہے، سر سے روح نکالنے کا آغاز ہوتا ہے، اور آخر میں پیر کے انگوٹھے سے روح نکالی جاتی ہے. ہر جوڑ پر روح ٹھہرائی جاتی ہے. اگر انسان برا ہے اور اگر انسان نیک ہے تو گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لینے کی طرح اس سے روح نکال لی جاتی ہے. لیکن اس میں وہ تکلیف تو ضرور ہوتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر مار کر کے اس سے جو پوچھا تھا، اس کو موت کے ذائقے سے کوئی چھٹکارا نہیں. موت کا ذائقہ تو اس کو بھی چکھنا ہے. انسان عالم دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرے گا. پہلی منزل اس کی برزخ ہے. اب اس کا ٹھکانہ متعین ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے موت سے. روح نکل گئی، اب یہ باڈی بیکار ہو گئی.
रूह ने इसको थामा था, अब ये ढीला पड़ता है। मेरा कद 5.5 फुट का है, रूह निकलने के बाद ये 6 फुट का हो जाएगा। किसी का कद 6 फुट का है, रूह निकलने के बाद 6.5 फुट का हो जाएगा। तो कद बढ़ता नहीं है, कद तो सेमज रहता है, अलबत्ता रूह जिस्म को गोश्त पोस्ट और हड्डों को जमा करके रखता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत बूढ़े इंसान, उसकी हाथों में करचलियाँ पड़ जाती है, गाल पर करचलियाँ पड़ जाती है। फर्ज दे कि एक बुढ़ा शायर था, 110 साल की उम्र थी, ये आँखों की भवें इतनी बड़ी हो गई थी कि यहाँ लटक गई थी। जब किसी को देखना होता था तो आँखों की पलकें यूँ उठा करके किसी को देखता था। अब इंसान का कद ढीला पड़ता है, जब ढीला पड़ता है तो इंसान बज़ाहिर लंबा होता हुआ नज़र आता है, हकीकत में लंबा नहीं होता। इसीलिए कफन इंसान के कद से फुट, 1.5 फुट, 2 फुट बड़ा लिया जाता है। इंसान के कद से बड़ा कफन लिया जाता है। इंसान की बॉडी से कफन की पैमाइश बड़ी होती है। जब कफन की बात आ गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफन कैसा होना चाहिए। ज़िंदगी में हम जैसा कपड़ा पहनते हैं इस कीमत का कफन का कपड़ा होना चाहिए। अलबिसुल बयाद व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, सफ़ेद कपड़े पहनो और सफ़ेद कपड़े में अपने मरने वालों को कफन दो। और इंसान की मौत के बाद सबसे पहला हक उसके माल में ये है कि उसके माल में से कफन खरीद करके उसको पहनाया जाए। इसमें लोग बहुत बेएहतियाती करते हैं, शायद किसी को खुद का कफन मिलता हो वरना दूसरे कफन पहनाते हैं। इसीलिए सलफ़ सालिहीन अपनी हलाल और तय्यब कमाई में से कफन तैयार रखते थे। देखो कब्र पहले से तैयार रखना मना है, लेकिन कफन पहले से तैयार रख सकते हैं। मसला समझते हैं? इसलिए कि हमको कौन सी मिट्टी के अंदर अल्लाह ताला कब्र देगा वो हमारे इल्म में नहीं। लोग दुआ क्या करते हैं, ऐ अल्लाह मदीने की मौत दे, ऐ अल्लाह बकी के कब्रिस्तान में मेरी दफन हो और जुमा का दिन हो और मस्जिद नबी का इमाम मेरे लिए नमाज पढ़ाए जनाजे की। ये दुआ करता है। मांगरोल में तो कब्र तैयार रखी है कि नहीं? एक इंसानों की फिर कि ये दुआ हुई कि झूठ हुआ, दाखला समझो। मैंने मेरी कब्र यहाँ कब्रिस्तान में तैयार रखी है। और दुआ क्या करते हैं, मदीने की मौत हो बकी के कब्रिस्तान में दफन हो। तो दुआ में जोड़ है कोई, ये झूठ बोलता है कि सच बोलता है? एक माइंड में ले आओ, कब्र नक्की नहीं कर सकते, हाँ कफन रख सकते हैं। तो फिर हम जो खुदवाते हैं इसका मतलब ये है खानदान दीठ एक आधी कब्र तैयार रखें, कभी किसी की मौत हो गई तो कब्र दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गांठवाड़ लेने की कि इस जगह में दूसरे को देने का नहीं, इसलिए कि मेरी है, कब्रिस्तान किसी की मालिकी का नहीं है, वक़फ़ है। इसीलिए मैंने कुछ साल पहले मौलवी साहबों से कहा था कि कब्रिस्तान कहते हैं उसको जो मुर्दों को दफन करने के लिए बनाया गया है। अल-मक़बरा मा वुज़िअ लिदफ़निल मौता, कब्रिस्तान उसको कहते हैं जिसमें मुर्दा लाश को छुपाई जाए। वहाँ कुरान का नुस्खा अंदर कब्र में कब्रिस्तान के कंपाउंड में छुपा नहीं सकते। बोसीदा कब्रिस्तान, बोसीदा कुरान के नुस्खे कब्रिस्तान के कंपाउंड में दफना नहीं सकते, इसलिए कि मुर्दा लाश के दफनाने की जगह कब्रिस्तान है। फिक़्ह इस्लामी में बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए। अल्फाज के बदलने से मानी बदल जाते हैं। कफन तैयार रख सकते हैं अपनी हलाल और तय्यब कमाई का। आदमी ये सोचे कि मेरी कमाई का कफन मुझे काम आए, और इस्लाम का कायदा भी यही है, हमारे कुल छोड़े हुए माल में से मौत के बाद सिर्फ कफन काम आता है। नमाजें छूटी हैं, रोज़े छूटे हैं, ज़कातें बाकी हैं, अब वारसदारों पर है। वारसदार पसंद करें कि भाई बहुत माल है,
चलो नहीं मेरे हिस्से में फिदिये की रकम इतनी आती है, मैं फिदिया दे देता हूँ, तो वारसदारों की सम्मति से ले सकते हैं, और वारसदारों की सम्मति के बाद बगैर नहीं ले सकते, इसलिए कि अब इसका नहीं रहा, ये उसका माल दूसरों का हो गया। जैसे ही आखिरत की आँख खुलेगी और दुनिया की आँख बंद हो जाएगी, मेरा 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 सब खत्म, वो सब दूसरे का हो जाएगा, ये इंसान का नहीं। इसीलिए सिर्फ उसके माल में से कफन का खर्चा ले सकते हैं, कब्र का खर्चा ले सकते हैं, लेकिन मौलवी साहब को जारत के 50 रुपये 500 रुपये उसके माल में से नहीं दे सकते। लाउट का खर्चा मौलवी साहब का उसमें से नहीं दे सकते। समझते हैं? जब फिके इस्लामी की बात आई तो अब ये वारसदारों का है। इसीलिए जैसे ये मरहूम गालिबन छोटे बच्चे होंगे, मासूम छोटे हैं ना बच्चे, नाबालिग, उसके छोड़े हुए माल में से कोई भी खर्च नहीं कर सकते। नाबालिग बच्चों का इख्तियार नहीं चलता है, इसका माल पेंटिंग रखना पड़ेगा, इसमें से 1 रुपये का भी व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, इस्लामी के ज़ाब्ते भी बड़े अजीब हैं। अब इंसान से रूह निकाली जाती है, रूह निकालने के बाद उसकी कब्र आखिरत की मंजिल उसकी तैयार है। 3 चीज़ों में जल्दी करो, इंतकाल हो गए, रूह कब्ज़ हो गई। ऐलान क्यों किया जाता है? ताकि जनाजे में हाजिर हो, गुस्ल में, कफन दफन में हाजिर हो, अमल के 3 क़िरात मिलेंगे, वो सवाब के हुसूल के लिए किया जाता है। चलो भाई ये सवाब लूटो, 1 क़िरात 1 ओहद पहाड़ के बराबर बड़ा है, और इतनी नेकी तो कर नहीं सकते। किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत कर लो, अमल के 2 क़िरात मिलेंगे। गुस्ल दिया जा रहा है, बाहर बैठो, कफन पहनाया जा रहा है, बैठो, कब्रस्तान चले जाओ, जनाजे की नमाज पढ़ लो, दफना दो, 2 ओहद पहाड़ के वज़न के बराबर सवाब इसके नामे अमल में हो गए। ये मुसलमान के हक़ के ताज़ियत। अब उसका ठिकाना मुकर्रर है, जो सवाब है उसकी रूह पर, जो इताब है उसकी रूह के साथ मुकर्रर है। टाइम हो गया, जल्दी कब्रस्तान पहुंचा दो। अब इसमें वधारे की ताखीर मत करो। बेनिकाही औरत जब इसके जोड़ का मर्द मिल जाए, जल्दी निकाह करा दो। नमाज जब इकामत कह दी जाए, खड़ी हो जाए, अजान हो जाए, तो फ़ौरन नमाज खड़ी कर दो। 3 चीज़ों में जल्दी करनी चाहिए। इसमें से एक, जब इंसान की मौत हो गई, आखिरी मंजिल पहुंचाने में जल्दी करो। कब्रिस्तान ले गए, अल्लाह के दरबार का तोहफ़ा है, गुस्ल दिया जाता है मुबालगे से, खुशबू मली जाती है। गैर मुस्लिम जला डालते हैं, ये अल्लाह के दरबार का तोहफ़ा है, ये जलाने के लिए नहीं। क्यों भाई, इंसान की तकरीम क्यों की जाती है? नहला धुला करके नया कपड़ा पहनाया जाता है कि दरबार खुदाबंदी का तोहफ़ा है। देखो दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है, दोनों के नज़रिए में भी कितना बड़ा फ़र्क है। आप इसको खाली सोचोगे न तो दिल से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ईमान दिया। अगर अल्लाह ईमान न देता तो उनकी तरह ठाठड़ी उठा करके जला दी जाती। नहीं, जलाया नहीं जाएगा। इस बॉडी से नमाज हुई है, इस बॉडी से रोज़ा सादिर हुआ है, इस बॉडी से लेन देन के मसले हुए हैं, इस बॉडी से इन आँखों ने अल्लाह के काबे को देखा है, आमाल इस बॉडी से सादिर हुए हैं। ये बॉडी आमाल का गंजीना बन करके अल्लाह के दरबार का तोहफ़ा बनी है। अगरचे कब्र में उसकी जो कैफियत, इसलिए उसको नहलाया जाता है, खुशबुओं से मला जाता है और नया कपड़ा पहनाया जाता है। और मुसलमानों को कहा कि जनाजे के साथ चलो, जनाजे के साथ चलो और 3 कामों में शिरकत करो। और 40 आदमी किसी के जनाजे की नमाज पढ़ ले, समझो नमाज उसकी मग़फ़िरत हो गई। कितनी नमाजें हमने पढ़ी, कभी दिल में ख्याल आया
माशाअल्लाह हमारे यहाँ तादाद हो जाती है, खाली 40 आदमी किसी मरने वाले की जनाजे की नमाज पढ़ ले, उस आदमी की मगफिरत हो गई, इसलिए ऐलान होता है। लेकिन ऐलान खाली घर में इस बात को जानने के लिए होता है कि कौन गुजरी क्यों, यही तो न कड़वा सच है, बुरा मत लगाना। मस्जिदों से ऐलान होता है और घरों में आदमी कौन गुजरी क्यों, बस ये घर तक तस्करा रहता है। जाएंगे कौन रिश्तेदार, लागू पड़ता मानसू जैसे। अगरचे फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन तो नहीं है, लेकिन सवाब देखो, अमल के 3 क़िरात 2 क़िरात इस नीयत से गए, कितना बड़ा सवाब का ज़ख़ीरा है। अब इसको कब्रिस्तान के हवाले कर दिए। कब्र बहुत वहशतनाक मंजर है, आखिरत की पहली मंजिल है बरज़ख की। लिटा कर के बिला रूख हम रवाना हो जाते हैं। पाठ बंद कर देने के बाद आलम बरज़ख इस पर आश्कारा हो जाता है। अभी 40 कदम लोग दूर चले गए, अताहुम मलकान, 2 फरिश्ते आएंगे, बैठा करेंगे, बिठाएंगे, 3 सवाल होंगे। उस वक्त ये कब्र में जिसको सुलाया है ना, वो देखेगा और हर एक को जाता हुआ देखता भी। बुखारी शरीफ की किताबुल जनाइज़ की रिवायत है, इंसान के चलने के जूते और चप्पल की खटखटाहट को कब्र में वो सुनता भी और देखता भी। ये सब गए, सब जा रहे हैं। हत्ता यस्मा क़रअन आलिहिम, सवाल जवाब हो जाते हैं। हुस्न खातिमा हुआ, अच्छी मौत मरा। नम का नौमतिल अरूस, दुल्हन की तरह सो जा। और कब्र जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है। और अगर बुरी मौत मरा, सवालात का जवाब नहीं दे सकता है और जहन्नम की तरफ से खिड़की खोली जाती है। दुनिया दारुल इम्तिहान है। पहला आलम दुनिया है, दूसरा आलम आखिरत है। इंसान यहाँ जो आमाल के बीज बोएगा, आखिरत में वही समरात और सीले नसीब होंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खजूर के दरख्त से सहारा लगा करके आप खुतबा देते थे। जब मस्जिद नबवी में मिंबर बन गया तो वह खजूर का दरख्त हटा दिया गया, यानी आका ने उस पर हाथ नहीं दिया। वो रोया, बहुत रोया। आका ने उस पर दस्ते शफ़क़त रखा। फरमाते हैं अगर अल्लाह का पैगंबर उस पर हाथ न रखता तो कसम खुदा ताला की वो क़यामत तक रोता रहता। और इसके रोने की आवाज़ पूरी मस्जिद नबवी में गूंज रही थी। सहाबा ने सुनी। फिर आका ने फरमाया खजूर के तने से, खजूर के झाड़ से, अगर तू ये चाहे कि तुझे इसी तरह बदस्तूर यहाँ रहने दिया जाए तो रहने दे, और अगर तू ये चाहे कि तुझे मैं जन्नत में बो दूँ और रहमान ताला तुझ पर दरख्त लगे और तेरे घाटा टोप साये से रहमान ताला के बंदे साया हासिल करें और जन्नत के पानी और नेमतों से तो लुत्फ़ अंदोज़ हो, तो मैं तुझे जन्नत में बो दूँ। उसने कहा अल्लाह के नबी मुझे जन्नत में कर दीजिए। मालूम क्या हुआ, यहाँ के जितने आमाल हैं वो जन्नत की नेमतों के सिले में बदल जाते हैं। ये मरहूम अल्लाह की रहमत के आगोश में चला गया। बीमारी और तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से है। बीमारी के ज़माने में सब्र करना चाहिए, दवा इलाज करनी चाहिए। बेहतरीन दवाई कुरान है। इन्ना नेअमत, बेहतरीन दवाई कुरान है। सूरह फातिहा है, सूरह फलक है, सूरह नास है, आयतुल कुर्सी है, सूरह कौसर है। कुरानी आयत से भी इलाज की आयत शिफा कुरान में है, आयत सलाम कुरान में है। इसको भी अपने मरीज़ों पर पढ़ पढ़ करके दम करना चाहिए। सलातुल हाजा पढ़ करके इस मुश्किल के हल के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है, ज़रूरत के दर्जे में इलाज है, लेकिन शिफा की तासीर अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। आप भी मेहनत करें। अब बच्चे छोटे हैं, यतीमी का दाग लग गया। दादा अगर ज़िंदा है उसकी डबल जिम्मेदारी हो गई, चाचा हैं जिम्मेदारी बढ़ गई,
پہلے باپ تھا بچوں کو سنبھالتا تھا، اب باپ نہیں ہے، اب چاچے کو اپنے گھر میں وہ سکون کی نیند نہیں آ سکتی ہے جو باپ کے ہوتے ہوئے سکون کی نیند وہ لیتا تھا۔ جوائنٹ فیملی ہے، اب اس کی بیوی تنہا ہو گئی، اکیلی ہے گھر میں، پڑوس میں دوسرا بھائی ہے، اس کے دماغ میں یہ کھٹکا ہونا چاہیے مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، میں میرے گھر میں میری رفیقہ حیات کے ساتھ ہوں، پڑوس میں میری بھابھی ہے، اب اس کا شوہر نہیں ہے، یہ خیال مسلمان کے دل میں جمع رہنا چاہیے۔ ہمدردی پیدا ہوگی، مدد کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اسلام یہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام یہ پاکیزہ تعلیم دیتا ہے۔ بیوہ کے ساتھ خاطر مدارات، یہ نہیں کہ بیوہ کو زکوٰۃ دے دو، صدقے دے دو، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ زکوٰۃ صدقے کے مسئلے نہیں ہیں، یہ خیالات تو مانسکتا انسان کی ایسی ہونی چاہیے، اس کی رواداری اسلام میں رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے، اور خاص کر کے بیماروں کی تیمارداری کی، اس طرح مرحومین کی تعزیت کی ہمیں توفیق اللہ عطا فرمائے کہ ہم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت، اور آخر میں پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، لیکن نیت عالم کے مرحومین مسلمین کی کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پورا ہوتے ہی ہر ایک کی قبر میں 1 قرآن شریف پڑھ کر بخشنے کا ثواب پہنچے گا۔ وظیفہ